السلام علیکم پاکستان، ویلکم ٹو مقدمہ عوام کا ملیہ ہاشمی کے ساتھ۔ ناظرین، ہم پاکستانی عوام کا مقدمہ تو ہر شو میں اٹھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے مقتدر حکمران جن کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ پاکستانی عوام کی تقدیر بدلیں، بالکل اسی طرح جس طرح وہ اپنی الیکشن کیمپین میں بہت زور و شور سے وعدے کرتے ہیں کہ اگر ہمیں ووٹ دیا تو ہم یہ کریں گے، ہمیں ووٹ دیا تو تعلیم پر کام کریں گے، صحت پر کام کریں گے، آپ کو ایک اچھا انصاف پر مبنی معاشرہ بنا کر دیں گے اس ملک کو۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ اقتدار میں آتے ہی وہ تمام تر وعدے ہوا ہو جاتے ہیں اور پاکستانی عوام بس ان کے چہرے تکتی رہ جاتی ہے کہ یہ کیا وہی لوگ ہیں کہ جو اب سے کچھ دن قبل تک، الیکشن سے پہلے تک ان کا روپ اور تھا اور اقتدار میں آنے کے بعد ان کا روپ بالکل یکسر تبدیل ہو چکا۔ تو آج ہم اپنے عوامی مقدمے کا آغاز ناظرین ایک ایسے شخص کے ذکر سے کریں گے جس کو لاپتہ ہوئے تقریباً 35-36 دن ہو چکے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اور یہ وہ حکومت ہے جو کہ مسنگ پرسنز کا مقدمہ بڑا اٹھایا کرتی تھی۔ گزشتہ حکومت میں تو بہت زور و شور سے مریم نواز صاحبہ بھی نظر آتی تھی اس بات پر اصرار کرتی ہوئی کہ جی ہر صورت مسنگ پرسنز بازیاب ہونے چاہیے، ان کے فیملی ممبرز کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ارشد شریف صاحب اپنی جان، اپنی انٹیگریٹی، اپنی اسٹیم بچانے کے لیے پاکستان چھوڑ کر ان کو جانا پڑتا ہے اور بعد ازاں ہم دیکھتے ہیں کہ کینیا میں ان کو مرڈر کر دیا گیا۔ اب اس مرڈر کا کسی بھی ایک اینٹی پر اس لیے اب تک وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس شخص نے قتل کیا اور کروایا، کیونکہ ابھی تک اس کی انکوائری ہی کہیں تک نہیں پہنچی، اس کی انویسٹیگیشن ہی مکمل طور پر نہیں ہو سکی۔ اور اب دوسرا کیس عمران ریاض خان کا سامنے آتا ہے جی، جو پاکستان کے اگین بڑے ویل اکمپلشڈ صحافی، کتنے سالوں سے، دہائیوں سے یہ لوگ پاکستانی عوام کے مقدمے لڑتے آ رہے ہیں اور آج وہ خود خبروں کی زینت بن گئے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں پچھلے 35-36 روز سے عمران ریاض خان کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، ان کی فیملی الگ پریشان ہے، پاکستانی قوم ان کے لیے دعا گو ہے اور ساتھ ساتھ پریشان بھی ہے۔ اس پریشانی میں دگنا اضافہ ہو جاتا ہے جس وقت حکومت لا علمی کا اظہار کرتی ہے کہ جی ہمیں کیا پتا عمران ریاض خان کہاں ہے۔ اور ساتھ ساتھ مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہمارے کچھ حکومتی وزراء نے تو یہاں تک فرما دیا کہ وہ کون سا صحافی تھا، وہ تو ایک پارٹی کا ترجمان تھا، وہ تو ایک پارٹی کا رہنما تھا، یعنی صرف اس لیے کہ وہ کرپشن پر سوال کرتا ہے، وہ اپنا کام آنیسٹلی کرتا ہے۔ پچھلی حکومت تھی تو اس میں سابق وزیر اعظم جتنا مرضی دفاع کرتے رہے عثمان بزدار کا، عمران ریاض خان ثبوت کے ساتھ ان کے کرپشن کیسز پہ بات کرتے تھے کہ یہ میل پریکٹسز میں انوالوڈ ہیں، لیکن پچھلی حکومت نے عمران ریاض خان کی بات پر کان نہ دھرا۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پچھلی حکومت پر تنقید نہیں کرتے تھے اور اس حکومت پر تنقید کرتے تھے، لہٰذا یہ جسٹیفائیڈ ہے کہ اگر وہ چلے گئے ہیں اور ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ بہرحال اس پورے کیس پہ ناظرین بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پہلے سیگمنٹ میں موجود ہیں جی ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب، پاکستان کے مایہ ناز ماہر قانون اور سپریم کورٹ کے سینئر وکیل۔ اظہر صدیق صاحب، ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ عمران ریاض خان کے کیس کو بھی فائٹ کر رہے ہیں، بہت سے مجبور، لاچار اور کمزور لوگوں کے آپ وکیل رہے ہیں اور آج بھی آپ کمزور کی آواز بنتے ہیں اور اسی لیے دس از واٹ یو نون فار ان پاکستان، ماشاءاللہ۔ یہ بتائیے عمران ریاض خان کی کیا خیر خبر ہے، ہمیں سننے والوں کو کوئی امید کی کرن دلائیے۔ بہت شکریہ ملیہ، بات صرف اتنی ہے، میں ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتا کہ جو رسوائی کی طرف لے کر چلے جائیں، لیکن میں اتنا سمجھتا ہوں کہ مملکت پاکستان میں اس وقت آئین پاکستان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بنیادی حق آپ کو ہوا میں معلق نظر آئیں گے اور انسانی جان کی عزت اور قدر ایک تنکے سے زیادہ کی گئی۔ آپ نے لطیف کھوسہ صاحب کے ہاں دیکھا ہوگا جی جی، اور آپ کو یاد ہے میرے گھر 13 اپریل کو بالکل بالکل ایسے پیٹرول بمبوں سے حملہ، شکلوں سے بندے نظر آ رہے، اسٹیٹ فائرنگ ہوئی اور میں نے نومینیٹ پرچہ درج کرنے کی بات کہی، وہ سرکار کی مدت میں پرچہ ہو گیا، ارے کچھ نہیں ہوا۔ میرے گھر کے کمرے، میرے
میرے گھر کے دروازے کے بالکل سامنے کیمرہ ہے, کیمرے کام نہیں کر رہے تھے. صحیح, اور بالکل ایسا ہی. میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ سارے شہر نے دستانے پہنے ہوئے, کیا میں کہوں آپ سے. اور عمران ریاض ایک اختلاف ہوگا ان کے طریقہ کار پہ, وہ الزامات کے حوالے سے بات, لیکن ایک بات تو روز اول کی طرح یہاں ہو گئی کہ پاکستان میں صحافت ایک جرم ہے. وہ آپ ارشد شریف صاحب سے شروع ہو جائیں, بتا دیں تاریخ میں ان 13 سیاسی جماعتوں کو ٹو بننے کا مقام ہے. نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے. باتیں کرا لیں باپ دادا کی, لیکن تاریخ میں یہ یاد رکھے جائیں گے. بالکل صحیح. لوگ بھولیں گے نہیں. اچھا, میں اظہر صدیق صاحب آپ کی طرف واپس بھی آ رہی ہوں. ہمیں سلمان عابد صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے آپ کے ساتھ ساتھ, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. سلمان عابد صاحب پاکستان کے نامور صحافی اقتدار ہیں, بہت شکریہ سلمان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بات ہو رہی ہے جی اس وقت جو موجودہ رجیم ہے, میں کل کے پروگرام میں بھی یہ بات کر رہی تھی کہ اس وقت جو ساری صورتحال نظر آ رہی ہے, پی ڈی ایم حکومت کے یہ مختصر سا اگرچہ یہ دورانیہ ہے, لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا یہ 14 ماہ 14 سال پر محیط ہوں. اس قدر پاکستانی عوام پر جس قسم کا تشدد نظر آ رہا ہے, جیسے بنیادی انسانی حقوق کی پامالی نظر آ رہی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ گزشتہ حکومت میں جب ہمارے ایک سینئر صحافی متی اللہ جان صاحب کچھ دیر کے لیے وہ کوئی ان کو لے گیا تو اتنا شور مچا تھا, ہماری صحافتی برادری نے بھی بہت شور مچایا, اور سابق وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ میں نے باقاعدہ اس پہ خود کوشش کر کے پتہ لگوایا کہ کیا وجہ ہے, اور میں نے انشور کیا کہ وہ اپنے گھر پہنچے. کچھ ہی گھنٹوں میں متی اللہ جان اپنے گھر پہنچ گئے تھے. کیا وجہ ہے سلمان عابد صاحب کہ عمران ریاض خان کے لیے ہمیں ویسی آواز بلند کرتے ہوئے صحافتی کمیونٹی بھی اپنی نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں ملیہ, بات یہ ہے کہ جب بھی مورخ تاریخ لکھے گا وہ یہ لکھے گا کہ یہ جو رجیم چینج ہے اس نے پاکستان کو 20-25 سال پیچھے کی طرف دھکیل دیا ہے, سیاسی طور پہ بھی, معاشی طور پہ بھی, ادارہ جاتی سطح کے اوپر بھی. آپ دیکھیے نا, بے بسی یہ کہ یہاں جج فیصلہ سنا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمل درآمد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, یا لوگوں کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں, یا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پریس کانفرنس کر لیں تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی, ہماری ضمانت دینے سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. انسانی حقوق کی صورتحال جو ہے ابھی اظہر صدیق صاحب آپ کو بتا رہے ہیں, مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے. 14 20 دن 30 دن تک لوگوں کو شناخت پیٹ کے نام پر جیلوں میں رکھا گیا ہے, اور عورتوں کو خاص طور پہ پیش نہیں کیا جا رہا. انسانی حقوق کی حالات تو یہ ہے. سیاسی بحران آپ دیکھ لیں, معاشی بحران آپ دیکھ لیں کہ ساکھدار صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جتنا پلان کیا تھا, لگتا یہ ہے کہ دنیا ہمیں پناہ کرنا چاہتی ہے, دنیا ہمیں ڈیفالٹ کرنا چاہتی ہے. تو یہ جب بھی مورخ تاریخ لکھے گا وہ لکھے گا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین دور تھا, کیونکہ جس طریقے سے حکومت کا خاتمہ ہوا اور اس کے بعد جس انداز سے یہ معاملات کو چلایا گیا ہے, اچھا, کوئی بھی دنیا چیز چاہتی ہماری ہے, سیدھی نہیں ہو سکی. سلمان عابد صاحب دنیا ڈیفالٹ کرنا چاہتی ہے. اسحاق ڈار صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں اور وہ کیا کوشش کر رہے ہیں, ان کی کوشش کی ڈائریکشن کیا ہے, کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈار صاحب کی کیا ڈائریکشن ہے. دیکھیں ان کی ڈائریکشن بڑی واضح ہے, وہ زیادہ سے زیادہ یہاں سے مال بنا کے واپس لندن جانا چاہتے ہیں. اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ مجھے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ان کو کہاں سے پاکستان کا درد آ گیا جب وہ ڈیل کر کے آئے ہیں پاکستان, اور انہوں نے آ کے مفتاح اسماعیل کو فارغ کر کے خود وزیر خزانہ بنے ہیں, تو کیا کیا دعوے نہیں کیے تھے, کیا کیا سیاسی بڑکیں ماری تھی, معاشی بڑکیں ماری تھی. ڈیل یہی ہے نا, ڈیل یہ تھی کہ بنیادی طور پہ وہ پاکستان ان کو آنے دیا جائے اور ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہوگا, ان کو کوئی گرفتار نہیں کیا جائے گا, اور انہوں نے ایک لالی پاپ دیا تھا کہ وہ پاکستان کو معاشی بحران سے نکال سکتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کی حمایت کی کہ جی اگر وہ پاکستان کو معاشی بحران سے نکال سکتے ہیں تو 100 بسم اللہ. اب جب نہیں نکل پایا تو وہ آئی ایم ایف کے اوپر ملبہ ڈال رہے ہیں اور اپنا ریجنل ممالک کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ جی جیو اسٹریٹجک طریقے سے ہمیں آئسولیٹ کیا جا رہا ہے. کبھی وہ مفتاح اسماعیل پہ ڈالتے ہیں, کبھی عمران خان کے اوپر ڈالتے ہیں. یعنی اب آپ دیکھیے نا کہ وہ وے آؤٹ انہوں نے کیا نکالا ہے مفتاح اسماعیل صاحب نے, جو ان کی معیشت کے بڑے بڑے دعوے ہمارے ٹی وی اینکر کرتے تھے اور تجزیہ کار کرتے تھے, یا شہباز شریف صاحب کی حکمرانی کے بڑے بڑے شاندار کارنامے گنائے جاتے تھے. اب شہباز شریف کی حکمرانی سے کیا ملا؟ ثابت ہوا کہ جناب وہ جو ان کو ہم نے آرٹیفیشل بنیادوں پہ کھڑا کیا تھا وہ سارا کا سارا جعلی تھا. بالکل صحیح.
اچھا اظہر صدیق صاحب، آپ نے سلمان عابد صاحب کی آپ گفتگو سن رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے خبر ملتی ہے جی کہ رشیا سے جو تیل ہے وہ الحمدللہ پاکستان موصول کر چکا ہے، اور ابھی انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں بڑا زبردست کمی آنے والی ہے. لیکن پھر ہم سنتے ہیں کہ ڈار صاحب نے پیٹرول کی قیمت کو کانسٹنٹ رکھنا ہی بہت بڑا ریلیف کے طور پہ پاکستانی عوام کو یہ خبر سنا دی ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تھوڑا سا میں انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے اینگل سے پوچھنا چاہوں گی آپ دونوں سے باری باری یہ سوال کہ جب پچھلی حکومت گئی تھی تو اس میں بار بار یہ پوائنٹ ریٹریٹ کیا جاتا تھا کہ جی چونکہ فارمر پرائم منسٹر رشیا چلے گئے، وہ جانا نہیں بنتا تھا، وہ وقت نہیں تھا، وہ یوکرین پہ حملہ کرنے والا تھا رشیا، وہ ٹائمنگ غلط تھی. اور پھر یہ کہ پچھلی حکومت کو یہی ہمارے اب کے موجودہ وزراء جب اپوزیشن میں تھے صرف 1.25 سال پہلے تو کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس رشین آئل کو ریفائن کرنے کے لیے کوئی ریفائنری نہیں ہے، کوئی ریفائن کرنے کی سہولیات موجود نہیں ہیں. اب اچانک سے 1.25 سال کے اندر اندر وہ سارے ایکسکیوزز غائب ہو گئے، تو کیا اس پر بھی پالیٹکس کھیلی گئی؟ ملیحہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں سٹیٹس مین نام کا کوئی لیڈر مجھے بتا دیجئے گا. تاریخ یاد رکھے گی، اس میں ایک ہی لیڈر آیا اور اس کا نام ہے. میں چونکہ یہ میرا ہے، میں نے یہ پیٹرولیم کی کوالٹی کے اوپر، پرائز میکنزم کے اور سٹوریج پہ بہت کام کیا ہے. اچھا، اتنا بڑا گورکھ دھندا ہے، اتنا بڑا یہ گورکھ دھندا ہے، اس میں اربوں روپیہ بنایا جاتا ہے، خربوں روپیہ، اربوں نہیں خربوں روپیہ. اس لیے اس کو ریگولیٹ نہیں ہونے دیا جاتا. میں تاریخی بات بتا رہا ہوں، 2015 میں جب میں نے پرائسز چیلنج کی تھی تو یہی $100 صاحب موجود تھے، تو انہوں نے وہاں کورٹ میں آ کے یہ بیان دلوایا کہ ہم نے بجٹ کے ٹارگٹ رکھے ہوئے، جون تک ہم کچھ نہیں کریں گے. اچھا، جون کے بعد طریقہ واردات کیا کرتے تھے یہ کہ پیٹرولیم کی پرائسز گرتی تھی، ادھر سے سیلز ٹیکس بڑھا دیتے تھے، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بڑھا دیتے تھے. عمران خان کے دور میں آ کر یہ ہوا کہ انہوں نے سیلز ٹیکس بھی تقریباً 0 کے قریب لے آئے اور 17% کے قریب لے آئے، اور انہوں نے پیٹرول کی قیمتوں پہ توازن قائم کیا. اور دیکھیں انہوں نے یہ رقم اب بھی اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ ابھی ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پیٹرول یہ کارپوریٹ ورلڈ کا سارا کھلاڑا گیم ہے ساری، اور آپریشن جیم چین میں وہ سارے لوگ شامل تھے جو چاہتے تھے کہ چائنا کا بلاک اور یہ رشیا کا اور ترکی یہ لوگ نہ آ سکیں اور امریکن ڈومینیشن رہے. تو آج یہ شکل بن گئی ہے کہ عمران پہ جو الزام لگایا گیا کہ وہ اس طرف چلے گئے، آج تاریخ ثابت کر رہی ہے کہ عمران خان نے صحیح فیصلہ کیا تھا. اور وہی ایک ٹائم تھا کہ جہاں آپ ان کے چنگل سے نکل سکتے تھے، اور آج سی پیک جو رول کرنے والے لوگ، رول بیک کرنے والے لوگ ہیں، آپ کے سامنے آ جائیں گے. یہ 1 بیلٹ 1 رولڈ کیا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. عمران خان نے پوری دنیا کے اندر ایک سینیریو بنانے کی کوشش کی، اور وہی حالات ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کو جب سیاست سے نکالا گیا، جب اس نے ابھی دیکھیں آج وضاحتیں دے رہے ہیں، آج وزیر قانون دے رہے ہیں، وضاحتیں دے رہا ہے کہ ہمارا ایٹامک پروگرام سیو ہے. اور پھر تم لوگوں پہ لوگ اعتبار کیا کرے؟ تم لوگ تو وہ کہ جو کل یہ بھی بھیجاؤ گے. یاد رکھیے گا یہ ان کے بیٹھے کہیں نہ کہیں یہ ڈیلیں ہو رہی ہوں گی، انہیں اس سے کیا تعلق؟ یعنی یہ وہ حکمران ہیں جن کی جدادیں باہر ہیں، قرآنی کرنے پاکستان میں آتے ہیں. کل ان کو کون پوچھے گا؟ کوئی ان کو پوچھے گا نہیں. سوال ہے اب ان حالات کے اندر اسٹیٹس مین بننے کے لیے کون ہے؟ اور وہ ہم نے لیڈر ہم نے کھو دیا. ہم اپنے اقتدار کی جنگ میں لگے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم اقتدار پہ قبضہ رکھیں، لیکن اس سے نقصان عوام کو ہو گیا. عوام 15-20 سال پیچھے جا چکی ہے، روپے کی قیمت گر چکی ہے. پیٹرولیم کے اندر یہ جو ہے نا پیٹرول ڈیلر ہے، یہ کے اندر بیٹھ کر یہ آپ یاد رکھیے گا LNG کی ڈیل آپ سمجھے نا. مجھے صرف یہی بتا دیں کہ جو رشیا والا تیل ہے وہ پہلے انڈیا جاتا ہے، دبئی بیچ میں آ گیا، پھر پاکستان آتا ہے. تو یہ کون جواب دے گا اس کا، اس قوم کے ساتھ یہ ظلم اور کھلواڑ کا؟ آج کہاں گی نیب، کون جواب کہاں کے وہ ادارے جو کرپشن کے بارے میں کہتے تھے؟ آج آپ نے کمپرومائز کر لیا ہے ان لوگوں کے ساتھ، اب ہاتھ سے ہاتھ ملا کر بیٹھ گئے ہیں
جنہوں نے اس ملک کی تباہی میں مین کردار ادا کیا ہے، اور آج وہی لوگ آ کر سامنے بیٹھ گئے. اب تو سوال ہوں گے اور سوال بالکل ٹھیک. ہوتے رہیں گے. بالکل صحیح. جی ناظرین، یہاں پر وقت تو ایک شارٹ کمرشل بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقدمہ عوام کا، اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر. جب تک اس ملک میں پراپر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ آئی، تب تک اکنامک سٹیبلٹی کا خواب صرف خواب ہی رہے گا. اچھا سلمان عابد صاحب، آپ نے ابھی اظہر صدیق صاحب کا تجزیہ بھی سنا. یہ کیسی بات ہے کہ تقریباً تمام ممالک، خاص طور پہ ڈیولپڈ ممالک تو سب سے زیادہ، وہ جتنی مرضی آپس میں ان کی کولڈ وارز چل رہی ہوں، ایک بڑی سرد مہری سے وہ آپس میں تعلقات رکھتے ہوں، نہ بہت زیادہ گپ شپ لگاتے ہوں، لیکن ٹریڈ کے تعلقات بہرحال ان کے قائم رہتے ہیں، اور ان کو کبھی بھی پک اینڈ چوز نہیں کرنا پڑتا کہ اے کے ساتھ اچھا بنے گا تو بی کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. وہ اے کے ساتھ بھی چلتے ہیں اور بی کے ساتھ بھی چلتے ہیں. پاکستان کیوں اس نہج پر آ گیا ہے کہ اگر آپ امریکہ کے ساتھ اچھے ہیں تو آپ چائنا کے ساتھ آپ کو ہر صورت تھوڑا سا کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرنی ہے، سی پیک روکنا ہوگا، سی پیک کا کام جو وہ تیزی سے ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا سٹاپ لگانا ہوگا اگر امریکہ بہادر کو خوش کرنا ہے. ہم دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے کیوں نہیں چل سکتے بھائی؟ دیکھیے، دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنے ڈومیسٹکلی، پولیٹیکلی اور اکنامیکلی مضبوط ہوں. جب آپ کمزور پوزیشن پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی کوئی پوزیشن نہیں ہوتی، پھر آپ کو ڈکٹیشن دی جاتی ہے. ابھی یہ جو اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہمیں جیو پالیٹکس کا سامنا ہے جی اور آئی ایم ایف ہمیں ڈیفالٹ کرنا چاہتا ہے، بالکل. تو میرا سوال تو یہ ہے کہ یہ جو پورے 1.25 سال سے بلاول بھٹو صاحب طوفانی دوروں پہ نکلے ہوئے ہیں ورلڈ وائڈ وزیر خارجہ کے طور پہ، اس کا پھر کیا امپیکٹ ملا ہے؟ یعنی اگر آپ پاکستان کو آئسولیٹ کر چکے ہیں، آپ کے بقول کے ہمیں سری لنکا بنایا جا رہا ہے، آپ کے بقول کے ہمیں ڈیفالٹ کیا جا رہا ہے، آپ کے بقول کے جیو کے اسٹریٹجک جو ہے ہمیں آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، تو پھر بلاول بھٹو صاحب کی سفارتکاری اور ڈپلومیسی اور وزارت خارجہ کی جو کارکردگی ہے وہ کیا ہے؟ اور یہ جو کہا جاتا تھا کہ نواز شریف کی وجہ سے دنیا ہمیں دیکھتی ہے، وہ کہاں گئی نواز شریف صاحب کی کارکردگی اور شہباز شریف صاحب کے جادو جو ہے وہ کیوں نہیں پایا؟ اصل میں دیکھیے، بات بڑی بنیادی سی ہے. دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کن حالات کا شکار ہے، اسی لیے آپ کے سامنے آئی ایم ایف نے آ کے کہا کہ آپ کانسٹیٹیوشن کے پر عمل کریں. یعنی ان کو ریئلائزیشن ہوئی کہ پاکستان کانسٹیٹیوشن پہ عمل نہیں کر رہا. اسی طریقے سے جب چائنیز وزیر خارجہ آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی پولیٹیکل سٹیبلٹی کو انشور کریں. ان کو پتا تھا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی انشور نہیں ہو رہی. پھر جس وقت دنیا آپ کے اندر ہیومن رائٹس کے سوالات اٹھا رہی ہے تو ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت ہیومن رائٹ سچویشن کیا ہے. یعنی اس سے بڑا ٹیسٹ کیس کیا ہو سکتا ہے کہ عمران ریاض کو 34 دن ہو گئے ہیں اور آج تک اس کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. اسی طریقے سے اور بے تحاشا جو ہیومن رائٹس وائلیشن یہاں پر ہو رہی ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ دنیا کو اتنا بیوقوف مت بنائیں. دنیا اپنی آنکھ سے دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے. آج جو مثال کے طور پہ سینٹ میں امینڈمنٹ کی گئی ہے کہ صدر سے اختیار لے کے الیکشن کمیشن کو دے دی گئی الیکشن کی تاریخ دینے کے بارے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الیکشن کے بارے میں بھی سنجیدہ نہیں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ صدر اس میں رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں. اچھا، کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، قانون پہ عمل نہیں ہو رہا، ڈیموکریٹک پریکٹسز آپ کی نہیں ہے، پھر آپ کیسے اس ملک کو چلائیں گے اکنامکلی اور پولیٹیکلی؟ دنیا آپ کے ساتھ اس طرح سے نہیں چلے گی جیسے آپ چلانا چاہتے ہیں. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک زیادہ مشکل صورتحال سے دوچار ہے، کیونکہ ہم نے آئین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اپنا قانون کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور ڈیموکریٹک پریکٹسز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. ابھی یہ کل کراچی کا الیکشن ہوا ہے نا، میئر کا الیکشن ہم نے دیکھ لیا نا، کیسے یرغمال بنا کے آپ نے 30-31 لوگوں کو باہر نکال کر الیکشن جیتا ہے. کون اس کو کہے گا یہ ڈیموکریٹک الیکشن ہے؟ بالکل. اچھا، میں یہ اسی پہ آنے والی تھی کہ الیکشن کمیشن کو مزید با اختیار کرنے سے یا تو اس کی وجہ یا تو یہ ہونا کہ الیکشن کمیشن اتنا زبردست کام کر رہا ہے کہ آپ کہیں کہ جی اب ٹھیک ہے، صدر پاکستان کی بجائے الیکشن کمیشن خود مختار ہو کر فیصلے کر لے. جب واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ آئین کہتا ہے، آرٹیکل 105 کیا کہتا ہے، آرٹیکل 224 کیا کہتا ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا، کتنا کیٹیگوریکلی وہ بتاتا ہے کہ اگر اسمبلیز آپ مقررہ مدت سے پہلے ڈیزالو کر دیں تو 3 ماہ، ورنہ اپنے وقت پر اگر اسمبلیز ختم ہوتی ہیں تو 2 ماہ کے اندر الیکشن کروانا ہے. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ اظہر صدیق صاحب، آپ الیکشن کمیشن کے پہلے سے بھی زیادہ امپاور کیے جانے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور اس میں پاکستان کے نظام پر اس کو اثر انداز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ جو ابھی حال ہی میں کراچی میئر کا الیکشن ہوا،
اس میں جماعت اسلامی واضح طور پر کہتی ہے، اور ظاہر ہے کیمرے کی آنکھ نے بڑا کچھ محفوظ بھی کیا اس دن، جس طرح سے ہاتھا پائی، لڑائی جھگڑا، اور پاکستان تحریک انصاف کے الحاق کے باوجود ان کے 30-31 لوگ اس دن غائب ہو جانا، اس ساری ڈیولپمنٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ مریحہ ذرا شرمندگی ہوتی ہے اس بات کی، اس ملک میں آج تباہی جو ہو رہی ہے، جو بربادی چل رہی ہے، اس کا مین کلپریٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ الیکشن کمیشن آج آئینی اور قانونی اختیار استعمال کرتا، 90 دن کے الیکشن اس نے کرانے تھے۔ آپ کو تو یاد ہے کہ یہ 7 اپریل 2022 کو سپریم کورٹ میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس والا، جہاں سپریم کورٹ تقریباً اس بات پہ کنسنسس ہوتا نظر آ رہا تھا الیکشن کی طرف جانا ہے، یہ لوگ آئے تھے سپریم کورٹ میں، یہ پتہ نہیں کس نے بلایا تھا، یہ بند کمرے میں آئے، آ کر بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے 7 مہینے۔ وہ 7 مہینے ایسے ہوئے وہ اب تک الیکشن نہیں کرا سکتے، یہ تاریخی بات ہے۔ پھر اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں 10 فروری کو جب ہم نے الیکشن کا آرڈر لیا، سپریم کورٹ تو بعد میں کیا، وہاں یہ کہتے ہیں ہم نے ڈیٹ ہی نہیں دینی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے بھائی، اور دوسری جو بات ہے، یہ جب ترمیم کی ہے نا انہوں نے 202، یہ جو الیکشن کمیشن جاری دے سکتا، الیکشن کمیشن کا اختیار ہی نہیں ہے۔ الیکشن یہ ڈیٹ جو دینی ہے یہ گورنر یا صدر نے دینی ہے، unless آپ آئین میں ترمیم نہیں کرتے ہیں۔ بالکل یس، آپ کے الیکشن ایکٹ کے ذریعے یہ ترمیم کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ بدنیتی اور میلافیڈی میں ببری آ گئی، اور اس کے بعد اب تو یہ واضح ہو گیا کہ الیکشن کمیشن نے جو کھیل کھیلا ہے وہ تو اس کو مزید کھیلے گا۔ پھر کیا شورٹی اور کیا گارنٹی ہے، کہاں رہ گیا 5 سال میں الیکشن؟ اب 12 اگست آنے والی ہے، تو 12 اگست سے پہلے یہ کیوں یہ ترمیم کی گئی؟ یہی بہانہ بنانے کے لیے، یہی بدنیتی کا چال چلنے کے لیے آگے کی گئی۔ کوئکلی ایک کوشچن آپ سے میں کرنا چاہوں گی کہ یہ جو 12 اگست والا ان کا ظاہر ہے جو ٹینیور ختم ہو رہا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ مزید اس کو تھوڑا سا 1 مہینہ ڈیلے کرنے کے لیے خود 1-2 دن پہلے اسمبلی توڑ دیں؟ اچھا، بڑی زبردست بات آپ نے کی ہے، یہاں کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کا، کہ یہ پتا تھا کہ یہ آئین کے تحت 1 سال کے لیے اسمبلی بڑھائی جا سکتی ہے۔ عمران خان نے دونوں صوبائی اسمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل کر کے ان کا یہ خواب ٹکنا چور کر دیا، اور وہ آپ نے دیکھا وہ نگران حکومت کے ذریعے یہ پوری جو پلاننگ چلتی رہی ہے۔ آپ مثال کے طور پر فرض کریں یہ 1 دن 2 دن مہینہ 1.5 مہینہ پہلے تحلیل کریں گے، وہ چیلنج ہو جائے گی، اور اس لیے چیلنج ہوگی کہ بھی اسمبلی کی میعاد تو ختم ہونے والی ہے، یہ 90 دن کا چکر لانا چاہیں گے، 30 دن بڑھانا چاہیں گے اصولی طور پر، اور اس میں اسی طرح سے جیسے نگران سیٹ اپ یہ لے کر چل رہے ہیں، اس کو طول دینے کی، جو کہ 3.5 سال کی ان کی کمٹمنٹ ہوئی ہے، جب ان کو آپریشن نجیم کے ذریعے لایا گیا، اور آگے پیپلز پارٹی کو دینے کی وہ تیاریاں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ یعنی یہ والا جو کھیل ہے اس ملک میں، یہ اب ختم، تو اس ملک کے ساتھ بڑا ظلم ہونا ہے، ووٹ کی طاقت سامنے آنے دیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اکتوبر نومبر تک کرا دیں 2023 میں، نون لیگ کہتی ہے کہ مارچ اپریل 2024 تک لے جائیں، لیکن مریم نواز نے حال ہی میں ایک تقریر میں کہا کہ الیکشن اسی سال کے آخر میں آنے والے ہیں۔ آپ کی کیا خبر ہے؟ آپ لاہور میں موجود ہیں، کیا کہیے گا؟ دیکھیے، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ الیکشن سے فرار جو ہے ممکن نہیں ہے، اور ہر صورت میں آپ کو الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ الیکشن نہیں کروائیں گے تو اس کی قانونی امپلیکیشنز بھی اور پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ لیکن مسئلہ اس وقت یہ آ گیا کہ عمران خان کو کیسے روکا جائے، کیونکہ ابھی تک کے تمام سروے یہ بتاتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے باوجود عمران خان کا ووٹ بینک بدستور انٹیکٹ، اسی لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ پہلے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، ان کو گھر میں نظر بند کر دیا جائے، ان کو انتخابی مہم چلانے کی جائے، ان کے لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا جائے تاکہ وہ الیکشن آزادانہ بنیادوں پہ نہ چلا سکیں۔ اور اب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ مریم لیول پلینگ فیلڈ کیا تھی، وہ اس طریقے سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ اس معاملے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو الیکشن اپنے وقت پہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آخر تک ان کو یہ لگا کہ یہ معاملات ہمارے ٹھیک نہیں ہو رہے اور صورتحال ہمارے حق میں نہیں ہوگی، تو JUI بھی، فضل الرحمان بھی اور نون لیگ بھی الیکشن سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ بھی جانتی ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ الیکشن جو ہے یہ حکومت جتنا فرار اختیار کر لے، بہرحال ان کو الٹیمیٹلی الیکشن کی طرف ہی جانا پڑے گا۔ اچھا، الیکشن کی طرف جانا پڑے گا۔ سابق وزیر اعظم جو شہباز شریف صاحب سے پہلے وزیر اعظم صاحب تھے، جن کا میں نام نہیں اس وقت ناظرین لے سکتی، ان کے حوالے سے اعتزاز حسن صاحب کے وہ ہمسائے ہیں لاہور میں، یہ میں آپ کو ایک ہنٹ دے دیتی ہوں سلمان عابد صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ اگر فرض کیا، کیونکہ بہت سے ہمارے سیاسی تجزیہ نگار سینئر صحافی حضرات انفارمیشن کی بنیاد پہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم یہ بات کر رہے ہیں،
سو اگر فرض کیا کہ یہ طے ہو گیا ہے کہ فارمر پرائم منسٹر جو شہباز شریف صاحب سے پہلے تھے ان کو نااہل کر کے الیکشن کی ریس سے آؤٹ کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے, فرض کیا کہ اگر اس کو بلیو کر لیا جائے, if we believe this theory to be true, تو یہ بتائیے کہ پھر جہانگیر ترین صاحب جو اپنی استحکام پاکستان پارٹی لے کر ابھی آئے ہیں, نئی پارٹی لانچ کی انہوں نے, ساتھ ساتھ بڑے میاں صاحب جو لنڈن بیٹھے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے وہ سیاسی دھارے میں شامل ہو جائیں, اب جہانگیر ترین اور نواز شریف بھی چاہتے ہیں کہ ان کی نااہلی کو ختم کیا جائے, تو کیا یہ ممکن ہوگا اس الیکشن میں کہ ایک طرف آپ سابق وزیر اعظم جن کا نام لینے پر پابندی ہے ان کو آپ میدان سے آؤٹ کر دیں, نااہل کر دیں, لیکن وہیں پہ دو آلریڈی نااہل شدہ لوگ جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں ان کو مقابلے کے لیے آنے دیا جائے؟ کس طرح سے بیلنس؟ بات یہ ہے کہ جب سکہ بند دانشور حضرات اور بڑے معروف صحافی سہیل بڑھائی صاحب, احمد میر صاحب, سلیم صافی صاحب, طلعت حسین صاحب, زہرا صاحب, جب یہ خود برملا اپنے پروگراموں میں کہتے ہیں کہ جی عمران خان کے اوپر کراس لگ گیا ہے اور اب وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے, دوبارہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے, تو سوال یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب ہوا کہ ہم نے الیکشن سے پہلے نتیجہ نکال لیا نا, پھر تو یہ وہی سیاسی کھیل ہوا نا, اور اسکرپٹ کے تحت پھر حکومتیں بنیں گی نا, تو پھر اس کا مطلب ہوا الیکشن شفاف تو نہیں ہوں گے, تو پھر اپنی مرضی جس کے مرضی آپ بنا دیں, جس کو مرضی لے آئیں, جس کو مرضی نکال دیں. دیکھیے بات ہے کہ یہ فیصلے اگر عوام نے کرنے ہیں تو ذرا ویٹ اینڈ سی کریں اور دیکھتے ہیں کہ عوام کس کو ووٹ دیتے ہیں. لیکن جہانگیر ترین کی پارٹی کا جو تعلق ہے, ابھی تک تو اس پارٹی کے پاس اتنے لوگ بھی نہیں ہیں کہ وہ پورے پاکستان میں الیکشن کھڑے کر سکیں, اور آنے والے دنوں میں شاید ان کو اشتہار جاری کرنا پڑے کہ ہمیں کارکنان کی ضرورت ہے, کیونکہ وہاں کارکنان تو نہیں ہے. اور بلکہ میں نے سنا ہے کہ فواد چودھری صاحب اور یہ باقی لوگ جو ہیں انہوں نے تنظیمی عہدے لینے سے انکار کر دیا ہے, کیونکہ وہ پارٹی ابھی شروع ہونے سے پہلے ہی جو ہے ڈفیوز ہو گئی ہے. اور یہ بھی مجھے پتہ چل رہا ہے انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جہانگیر ترین کی اور جو نواز شریف صاحب کی ملاقات ہونی ہے اس میں ایک تجویز یہ بھی ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کو مسلم لیگ نون میں ضم کر دیا جائے. اچھا. ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ووٹ نہیں ہے نا, ووٹ کہاں سے لے کے آئیں گے اتنی شارٹ نوٹس کے اوپر. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ استحکام پاکستان پارٹی چلے گی. اور آپ دیکھیے استحکام پاکستان پارٹی نے اگر چلنا ہے تو پھر نقصان تو مسلم لیگ نون کا بھی ہوگا, ان کا ووٹ بھی تک ہوگا, تو وہ کیسے ڈائجسٹ کریں گے. تو ابھی تو بہت کچھ کھیل سجنا ہے انتخابات کے حوالے سے, نئی تک بندی ہونی ہے. ان کا ووٹ بینک تو آبویسلی استحکام پاکستان پارٹی کا یہی مسئلہ ہے کہ ان کے پاس ووٹ بینک ہی نہیں ہے, ووٹر ہے ہی نہیں ان کے پاس. پیپلز پارٹی کا اپنا فیئر شیئر ہے ووٹ بینک کا, بھلے وہ سندھ میں زیادہ ہے, وفاق اور پنجاب میں اتنا نہیں ہے, لیکن نون لیگ اور پی ٹی آئی کا جو مین مقابلہ ہے وفاق میں اور پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی اور اے این پی کا فضل الرحمان صاحب کی جماعت, تو اس میں کہیں سے بھی کسی اینگل سے بھی زبردستی بھی استحکام پاکستان پارٹی کا ووٹر نہیں فٹ بیٹھ رہا کہ وہ کہاں سے آئے گا. نہیں, ووٹر تو دیکھیں نا, میں بتاؤں آپ کو, اگر جہانگیر ترین کو بھی آپ میدان میں اتار دینا پنجاب میں اور ان کو بھی الیکشن لڑوا کے دیکھ لیں, ان کو بھی ووٹ نہیں ملے گا. اس لیے کہ ووٹ ہمارے ہاں اس وقت جو ہے پنجاب میں نواز شریف صاحب کا ہے یا عمران خان صاحب کا ہے, کسی تیسرے کا ووٹ نہیں ہے. اسی طرح جب کے پی کے میں چلے جائیں وہاں عمران خان کا ووٹ ہے, کچھ حلقوں میں جے یو آئی کا اور کچھ حلقوں میں اے این پی کا ووٹ ملے گا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ اب ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے, اور یہ جو مصنوعی طریقے سے حکومتیں بنانے کا جو کھیل ہے یہ ختم ہونا چاہیے. جو عوامی مینڈیٹ ہے اس کا احترام کیجیے اور سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہو. نواز شریف صاحب آنا چاہتے ہیں, سو بسم اللہ وہ آئیں اور آ کے الیکشن لڑ لیں, تاکہ وہ بھی ان کی بھی ایک خواہش پوری ہو کہ وہ ملک میں تھے اور الیکشن لڑا ہے انہوں نے, یا انہوں نے اپنی اس انتخابی مہم کی قیادت کی ہے. لیکن یہ جو مصنوعی طریقے سے حکومتیں بنانے کا جو کھیل ہو رہا ہے نا جی, جس کے بارے میں ہمارے ہاں بہت سے صحافی آزاد اس کی پیش گوئیاں کر رہے ہیں, اس سے بچنا چاہیے, وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا اظہر صدیق صاحب, آپ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کر دیجیے, اور پھر میں ذرا اوورسیز پاکستانیز کے ایشو پہ آؤں گی آخر میں, کیونکہ وہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے. خواجہ آصف صاحب نے بھی ریسنٹلی ریز کیا ہے جی, بڑی اسمبلی میں دھواں دھار تقریر کی خواجہ صاحب نے, اور اس پوائنٹ پہ ہم آخر میں آئیں گے. لیکن کوئکلی آپ اپنا انالیسز کیا اس میں شیئر کریں گے ہمارے ساتھ کہ جو اس وقت استحکام پاکستان پارٹی, میں تو سلمان عابد صاحب کے ساتھ مکمل طور پر اگری کرتی ہوں کہ ان کے پاس ووٹ بینک ہے ہی نہیں. پی ڈی ایم کا اپنا ووٹ بینک ہے, پی ٹی آئی کا اپنا ووٹ بینک ہے, بیچ میں استحکام پاکستان پارٹی نے بے شک پی ٹی آئی کے بندے تو توڑ کر لے گئے, لیکن ووٹر توڑنا جو ہے وہ ان کے لیے ایک ناممکن سی بات ہے. تو اگر یہ نون لیگ میں ضم ہو جاتے ہیں
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے نون لیگ کا یا اوور آل پی ڈی ایم کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اچھا وہ نا کئی ایسے پھول ہیں نا جو بن کھلے ہی مرجھا گئے. تو تحریک عدم اعتماد اچھا وہ عدم ایسے نکل آتا ہے میرے سے. وہ اعتماد جو بھی آپ انہیں کہنا چاہیں, تاریخ جو ہے نا کئی لوگوں کو نہیں بھول سکے گی. اور آپ عمران خان کے ویژن کو جانیے گا کہ انہوں نے جہانگیر ترین کو کیوں اپنے پاس نہیں رکھا. آپ ذرا سوچئے گا, سمجھیے گا کہ ان میں سے کئی ایسے چہرے ہیں جن کو عمران خان پسند نہیں کرتے تھے. آپ ان کے اس کے وزڈم کو داد دینی پڑے گی. آج مجھے ہزار اختلاف رہے گا عثمان بزدار کے ساتھ, نالائکی, کرپشن, یہ جو مرضی آپ کہتے ہیں, یعنی وہ وہ ٹھیک ہے, وہ بھی پریس کانفرنس کر گیا. پریس کانفرنس کرنے کے بعد آج کو پتا ہے آج کل سارے تبلیغ کر رہے ہیں. یہ انہوں نے تو سیاست نہیں کرنی تھی نا, یہ تو چلے کاٹنے بیٹھ گئے ہیں. تبلیغ شروع کر دی انہوں نے تبلیغی جماعتیں بنا لی. اب لوگوں کو دین سکھایا کریں گے, اپنا اخلاق سکھائیں گے یہ لوگ. اور بھئی اخلاقی جو اخلاق سکھائیں گے وہ کرپٹ لوگوں کے پاس کیسے چلے جائیں گے؟ وہ تو دیکھیں نا, پاکستان مسلم لیگ نون تو ان کو قریب نہیں لگانا چاہیے. یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا, جو پہلے جو 22 لوٹے تھے وہ نہیں سنبھال سکی, اور پوسٹ پارٹی میں ان کو جوتے پڑ رہے ہیں. اور یہ یہاں جا کے کیا کریں گے, یہ ایڈ آن کیا کرنا ہے, یہ تو اچھا ہے نا, اچھا ہے یہ سارا گند ایک جگہ اکٹھا ہو جائے اور کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو. مجھے بھی اعتراض رہا کہ ان سیاسی باتوں سے گفتگو کرنی چاہیے. الٹیمیٹلی یہاں ایک تحریک جماعت اسلامی رہ گئی ہے کہ جس سے گفتگو, اور اگر جماعت اسلامی پازیٹیو رول پلے کرتی تو بڑا بہتر ہونا. بالکل صحیح. اور یہاں آخری بات میں ختم کر دوں آپ کے سامنے, جو معاملات اب چل رہے ہیں نا یہاں اس وقت, اس ملک کو بچانے کی ضرورت ہے. عمران خان کو مائنس کر کے پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل تاریخ کر کے وہ نہیں چل سکتا. نہ یہ آپ کو ملٹری کوٹیں چلنی ہے, نہ یہ ہائیبرڈ وار چلنی ہے. اب وہ جو معاملات چل رہے تھے نا وہ بڑے خطرناک ماحول کی طرف جا چکے ہیں. اب کیا ہوگا, اب تو ایم کیو ایم بھی آنے والی کھڑی بیٹھی ہے, یاد رکھیے گا. آپ نے الطاف حسین کے ساتھ, یعنی میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں کہ الطاف حسین بھی اب آنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے وہاں. تو کیا کریں گے آپ؟ اب آپ ایک ایسے دہج میں جا چکے ہیں کہ اس ملک میں اب مطلق کن حالات آنے والے ہیں. اور اگر فرض کریں آپ عمران تو آپ نااہل کر دیں, اب تو نااہلی رہ نہیں گئی. اب یہ ذہن میں رکھ لیں, کوئی عمران خان نااہلی کے لیے کوئی ایسا پکچر ہی نہیں ہے. اب زبردستی آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں آپ نے جو حال کر کے دیکھ لیا, میں نے ٹرائل پڑھا ہوا ذوالفقار علی بھٹو کو. اظہر صدیق پورے پاکستان میں واحد آدمی ہے جس نے ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل پڑھا ہے, اور ان کے اسٹیٹمنٹ میں پڑھ کے وہاں جو اس وقت کے حالات تھے آج وہی حالات ہے اس ملک کے. آپ کو ایک انٹرنیشنل لیڈر کے ساتھ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا خمیازہ مملکت پاکستان نے بھگتنا ہے. تدبر کی ضرورت ہے, اس وقت اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے, اور اکٹھے ہو کے اس ملک کو اکٹھے ہو کر لے کر چلیں, اکٹھے ہو کر چلیں. بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پر وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آتے ہیں تو پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھیں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر اور اس قانون پر جس کو بہت کنوینینٹلی جس سیاستدان کا دل چاہتا ہے اس کے انٹرپریٹیشن اپنی مرضی سے موڑ توڑ کر اپنے حساب سے فٹ کر لیتا ہے. تو ہم ذرا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے. ابھی ہمیں زیغم خان صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں ناظرین, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم زیغم صاحب, بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. زیغم صاحب, بات ہو رہی ہے کام پاکستان پارٹی کی. نون لیگ کا اپنا ووٹ بینک ہے, پی ٹی آئی کا اپنا, فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا اپنا, اور پیپلز پارٹی کا اپنا. یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے, آپ کی جو مینٹل کیلکولیشن ہے وہ کیا کہتی ہے کہ یہ کہاں سے ووٹ لیں گے جب عوام کی سپورٹ ہی ان کے ساتھ نہیں؟ دیکھیے, پارٹیوں کو اپنا ووٹ بینک بنانے میں وقت لگتا ہے. انہیں اپنا برانڈ بنانا ہوتا ہے, پبلک میں اپیل قائم کرنی ہوتی ہے. عام طور پر پارٹیوں کو قائم کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کیرزمیٹک لیڈر ہوتے ہیں جن کی عوام میں بے پناہ اپیل ہوتی ہے. جی, تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں اس پارٹی میں نظر اس وقت نہیں آ رہی. اور اگلے الیکشن کے حساب سے اگر دیکھا جائے اور ہم یہ فرض کریں کہ الیکشن اکتوبر میں ہوں گے تو پھر تو اس پارٹی کے پاس اور بھی ٹائم بہت کم ہے. تو اس پارٹی کے پاس ہے کیا؟ اس پارٹی کے پاس الیکٹیبلز ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ خالی الیکٹیبلز, اکیلے الیکٹیبلز جو ہیں وہ عام طور پر کانسٹیٹوئنسی کو پل نہیں کر سکتے. الیکٹیبلز کا ایک ووٹ ہوتا ہے,
सब्सटेंशियल वोट होता है, लेकिन उसको साथ साथ पार्टी का वोट भी चाहिए होता है, सही। तो वो वोट तो इनके पास मिसिंग है। तो अब इनका प्लान क्या है? इनका प्लान ये है कि पीटीआई का जो वोट है वो किसी न किसी तरह इनके पास आए, जो ये आसान बात नहीं होगी, बहुत एक मुश्किल बात होगी। तो मेरे ख्याल में इनका जो फोकस होगा जहां पे, वो साउथ पंजाब होगा, क्योंकि साउथ पंजाब में जब से पीपुल्स पार्टी गैर मकबूल हुई वहां 1970 से 2008 तक जनूबी पंजाब में पीपुल्स पार्टी बहुत पॉपुलर रही, लेकिन 2008 के बाद जब पीपुल्स पार्टी गैर मकबूल हुई तो कोई दूसरी पार्टी वहां उस तरह जगह नहीं बना सकी। अच्छा ज़ैगम साहब, अगर ये हो जाए, मैं एक और भी सवाल क्लब कर दूं साथ में कि ये नून लीग की सपोर्ट का इंडिया दिया था अता तारड़ ने अपनी एक गुफ्तगू में कि बिल्कुल हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर ये, जिस तरह अभी सलमान आबिद साहब ने भी बात की कि लाहौर में वो मौजूद है, उन्होंने कहा इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे मैं शेयर कर रहा हूं कि ये भी चहमगोइयां चल रही हैं लाहौर में कि शायद नून लीग में जम कर दिया जाए इसको, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को, और मियां साहब की और तरीन साहब की जो भी मीटिंग होने जा रही है उसमें प्रॉब्ली इस पॉसिबिलिटी को भी डिस्कस किया जाए, तो ये मजीद इन्हीं का वोट बैंक तोड़ेगी नून लीग का, या इनको एम्पावर करेगी इलेक्टेबल्स के साथ? मेरे ख्याल में जम होना जो है वो नामुमकिन है। अच्छा। और नुकसानदेह है, तो वो दोनों जमातों के लिए नुकसानदेह। एक तो ये है कि इनके पास जो इलेक्टेबल्स हैं वो बहुत से ऐसे हलकों में मौजूद हैं जहां पे मुस्लिम लीग नून के पास इनके पास सीटें देने को नहीं है। सही। फिर ये एक मुस्लिम लीग नून ने एक तजुर्बा कर चुकी है बड़ा कड़वा, कि जब उन्होंने पीटीआई के तोड़े हुए इलेक्टेबल्स को उन्होंने दी सीटें, टिकट्स दी, तो वो सब के सब लोग बड़ी बुरी तरह हार गए। तो एक तो वो इस दफा बहुत कम ही इन लोगों में से कोई भी कबूल करेंगे, बहुत थोड़े लोगों को कबूल करेंगे, इसलिए उन्होंने कोशिश ही नहीं की। वरना आप देखते कि ये इलेक्टेबल्स मुस्लिम लोग नून में ही चले जाते, ये इस्तेकाम पार्टी की तरफ आते ही ना। आए ही इस वजह से हैं कि मुस्लिम लीग नून उनको लेने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। और इनके पास वो हल्के अवेलेबल नहीं है मुस्लिम लीग नून के पास जो उनको दे सके। बिल्कुल सही। दूसरी बात, एक बात और है, एक बात और ऐड कर लेने दीजिए। देखिए, दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून का हदफ ये है कि कोई ऐसी पार्टी मौजूद हो जहां पीटीआई का वोट चला जाए और पीटीआई का वोट टूट जाए। तो वो जरूर चाहेंगे ऐसे प्लेटफॉर्म बने हुए हों जहां कुछ न कुछ पीटीआई के वोट्स जो हैं वो जाएं और पीटीआई की तकसीम का अमल आगे को चले, आगे बढ़े। अच्छा जी, अब लास्ट क्वेश्चन बस आप तीनों से क्विकली करना चाहूंगी क्योंकि वक्त की किल्लत है। सलमान आबिद साहब, आपकी तरफ आती हूँ। इलेक्टेबल्स की बात हो रही है और जैसे ज़ैगम खान साहब ने भी कहा कि जाहिर है नून लीग तो चाहेगी कि उनका जो मेन राइवल है पंजाब में, वफाक में पीटीआई, उसका वोट बैंक वो किसी तरह से तोड़ सकें। क्या आपको लगता है कि इस्तेकाम पाकिस्तान में जो पीटीआई के टूटे हुए इलेक्टेबल्स गए हैं, या वैसे कोई इलेक्टेबल अगर तगड़ा उनमें शामिल होता है तो वो पीटीआई के वोट बैंक को मुतासिर कर सकेगा? देखिए, जो पीटीआई का वोटर है ना जी, उसकी उम्र है 18 साल से 25-30 साल नौजवानों के ऊपर। वो इन इलेक्टेबल्स की को नहीं जानते, वो जानते हैं तो इमरान खान को जानते हैं और पीटीआई को जानते हैं। तो 25-30 से ऊपर भी तो बहुत सारे टिकट होगा। जी जी, वही मैं कह रहा हूँ, जिसके पास पीटीआई का टिकट होगा ना जी, वोट तो उसको मिलेगा ना। इसलिए मैं तो ये कह रहा हूँ, बल्कि कह रहा हूँ कि ज्यादातर इस वक्त ये जो कहा जा रहा है ना कि पीटीआई का वोट बैंक ये तोड़ेंगे, ये पीटीआई का वोट बैंक तोड़ने की पोजीशन में नहीं है। इनके अपने वोट कुछ हो सकते हैं हल्कों में, लेकिन ये पार्टी का वोट नहीं ले सकते, ये मैं आपको बता दूं। और जो वोटर है इस वक्त, जो पोलराइजेशन है वो प्योरली पीएमएल-एन और पीटीआई के दरमियान घूमी हुई है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो इलेक्टेबल्स हैं ये एक मार्का जरूर रखते हैं, लेकिन ये कुछ हल्के हैं पाकिस्तान में। जो अर्बन एरिया है, जो शहरी हल्के हैं, जो छोटे हल्के हैं, वहां तो इनका कोई बहुत बड़ा रोल उस तरह से नहीं होगा। वहां बहरहाल पार्टी का वोट ही मैटर करेगा। बिल्कुल ठीक हो गया जी। लास्ट क्वेश्चन अजहर सिद्दीक साहब, आपसे जरा थोड़ा सा ऑफ टॉपिक पूछना चाहूंगी, फिर ज़ैगम खान साहब की तरफ आऊंगी। आपसे क्विकली आखिर में भी इमरान रियाज खान के हवाले से अगर आप हमें कुछ अपडेट कर सकें, चूंकि आप जाहिर उनके वकील भी हैं, कि कब तक हम उम्मीद रखें कि कोई उनकी खैर खबर हमें मिलेगी इंशाल्लाह? अच्छा, आपको पता है कि मैं बेटी की शादी के सिलसिले में इंग्लैंड में था और मैं 17 को पाकिस्तान पहुंचा और उसके 3 हियरिंग मैंने वहां अटेंड की और मैंने सारे सबूत एक एक चीज सामने कौम के रख दी कि घर से पुलिस टोटल पंजाब पुलिस सारे काम में इन्वॉल्व है। बिल्कुल। अब वो लॉलीपॉप दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं और हर एक को पता है कि इमरान रियाज कहां पर मौजूद है
اور وقت گزار رہے ہیں. یعنی ان حالات میں عمران ریاض کو باہر نہیں لانا چاہتے. وہ لائیں گے, یہاں تو پھر عمران کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. یعنی آواز دبا رہے ہیں نا. اب اور کیا ہو رہا ہے؟ یعنی اس دور کے اندر, اس دور میں جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کو حبیب جالب یاد آ جانا چاہیے کہ جتنی تکلیف اس وقت یہ ہے. یعنی گھر کی میں نے ویڈیو دکھائی, میں نے ثبوت سارے رکھے. ان کے والد کوشش کر رہے ہیں, وہ بیچارے کیا کرے. وہ آ کے, یا یہاں جس طرح قوم کھڑی ہوئی ہے, قوم آج آئے نا یہ سارے, بلائے نا اس کو, اپنا آئی جی کو اور باقی سب لوگوں کو, قرآن مجید پر آ کر حرف دینا, ذرا پتہ لگے قوم کو کہ سچ کیا ہے, سچ سننا چاہتی ہے. اور یہ کب تک آپ دبا لیں گے, کس وقت تک دبا لیں گے؟ یاد رکھیے گا, ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. بالکل. اب ہمارے پاس لاسٹ 30 سیکنڈز ہیں. زیغم خان صاحب, آپ یور لاسٹ کامنٹ. جس طرح سے بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے, آف کورس پاکستان میں مختلف مواقع پر مختلف لوگ اس کا نشانہ بنتے رہے, لیکن جس طرح سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی عوام کو جس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس سیاسی لڑائی میں, سیاسی پارٹیوں سے بڑھ کر اب یہ لڑائی عوام تک پہنچ گئی ہے, اس کا آپ کو کیا سولوشن نظر آتا ہے؟ لاسٹ 30 سیکنڈز. دیکھیں, کسی صورت میں بھی جو انسانی حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے, رول آف لا ہونا چاہیے, اور جس نے بھی قانون توڑا ہے اس کے ساتھ قانون کے مطابق ہی نمٹا جانا چاہیے. اس میں میرا خیال ہے ہر سب لوگوں کی جو جمہوریت پسند ہے, جو ملک کی بہتری چاہتے ہیں, ان کے اتفاق رائے ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ زیغم خان صاحب آپ کا. اظہر صدیق صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, اپنے فیڈ بیک ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی, اس دعا اور امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ بہتری کا سامان کریں, اور پاکستان میں ہم سب پاکستانی شہری مل کر کوئی دن بھی ایسا نہ گزاریں جس دن ہم نے کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن نہ کی ہو اس ملک کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے اگلے جمعے کے روز رات 8 بجے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.